بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ اللہ فرماتا ہے مجھ سے وہی ڈرتے ہیں جو میرے بندے عالم ہیں۔ اب میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں بعمل عالم بے عمل عالم کو سمجھنے کے لیے۔ بعمل عالم کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرے اور کروانے کی کوشش کرے، وہ بعمل ہے۔ یہ میں نے آپ کو مثال دی۔ وہ روزی حلال کھائے، مثال میں دیتا ہوں۔ پیرانی پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد نے ایک سیب کھایا جو حرام نہیں تھا، ناجائز نہیں تھا، لیکن ایک شک کی وجہ سے آپ نے اس سیب کی وجہ سے سفر فرمایا اور محنت کیا، مزدوری کیا۔ اللہ نے اسی تقوی کی وجہ سے عظیم الشان ولی حضرت پیران پیر کو پیدا فرمایا، سب کو معلوم ہے۔ تو ہمارے بزرگان دین کیسے کیسے پرہیزگار تھے۔ خواجہ مرشد ہندوستان امام اہل سنت حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے لڑکے جن کا مزار سرواڑ میں ہے، حضرت شیخ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ، وہ حلال روزی کے لیے کھیتی باڑی فرماتے تھے۔ میں نے پڑھا ہے کتاب میں، حلال روزی کے لیے کھیتی باڑی فرماتے تھے۔ تو آپ اکابروں کی تاریخیں پڑھیں آپ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے اکابر کتنا حلال روزی کھاتے تھے۔ اس زمانے میں بعمل عالم بہت مشکل سے ملیں گے۔ میں چند عالم دونوں طرف کے بتا دیتا ہوں، کیونکہ میں دونوں طرف کے عالموں میں رہا بھی ہوں، گیا بھی ہوں، آیا بھی ہوں۔ میں ایک فرقے کا نہیں رہتا، میں ایک طبقے کا نہیں ہوں۔ فرقہ ہیں، یہ طبقے ہیں، دیوبند بریلی یہ طبقات ہیں، تحریکیں ہیں، تنظیمیں ہیں، یہ طبقے ہیں، بس فرقے نہیں۔ فرقہ تو قادیانی ہیں۔ فرقہ شیعوں میں 32 فرقے ہیں، بڑے پیر صاحب نے لکھا کو نیز طالبین میں شیعوں میں 32 فرقے ہیں، اور ڈفرینس ہے سب میں تھوڑا تھوڑا۔ اور قادیانی میں اب 2 فرقے ہو چکے ہیں، غالباً اب 2 ہو چکے ہیں، اور جماعت اہل حدیث میں 5 ٹکڑوں میں بٹ چکی ہے۔ غربا، اثری اور جو ہے کہ عمانی اہل حدیث، جماعت الدعوت اہل حدیث 5 ٹکڑوں میں وہ بٹ چکی ہے۔ دعوت اسلامی 3 ٹکڑوں میں بٹ چکی ہے۔ سنی دعوت اسلامی بمبئی میں 165 امام جمع ہوئے۔ تاجدار ملت فخر اہل سنت قطب ممبئی حضرت مفتی ظہیر الدین صاحب نے 165 امام جمع کر کے سنی دعوت اسلامی بنایا۔ مبلغ ایشیا حضرت مولانا قاری شاکر رضوی صاحب کو اس کا امیر بنایا۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں بعمل عالم بہت کم ہیں۔ میں دونوں طبقوں میں سے 2 4 یا کچھ عالم لے دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں کہ جن کو میں نے بعمل پایا، بعمل مانا۔ مفتی اعظم راجستھان اشفاق العلماء حضرت مولانا مفتی اشفاق حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بعمل عالم تھے اور بزرگ شخصیت تھے۔ ٹخنوں سے پاجامہ اونچا پہنتے ہی نہیں تھے، بلکہ نصیحت کرتے تھے۔ ایک عالم کا بیان آیا کہ میں نے حضرت کی وجہ سے ٹخنوں سے اونچا پاجامہ پہننا شروع کیا۔ عالم یہ کہہ رہا ہے، عالم کہہ رہا ہے کہ میں نے حضرت کی وجہ سے ٹخنوں سے اونچا پاجامہ پہننا شروع کیا۔ بتاؤ، ایک عالم کا یہ قول ہے، جبکہ خود اسے عمل کرنا چاہیے۔ تو وہ ہندوستان میں پہلے عالم تھے بریلی طبقے میں جو ٹخنوں سے اونچا پاجامہ کرواتے تھے، جو اگر جس کا نیچا ہوتا ہے اس کو اونچا کرواتے تھے، حضرت مولانا مفتی اشفاق حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ایسے عالم ہندوستان میں ایک ہی تھے جن کو میں نے دیکھا بھی جودھ پور میں۔ جب پہلی نظر پڑی تو مجھے ایسا خیال آیا، جو مجھے ابھی تک یاد ہے، کہ میں کسی پرانے بزرگ کو، پرانے شخص کو دیکھ رہا ہوں، سادگی سے بھرپور۔ ایک تو وہ، اور سنبھل میں میری ملاقات کی، حضرت نے دعا دیا، میں نے حدیث سنایا تھا ان کو، بڑی حدیث جو حدثنا ابو نعیم حدثنا ابو الیمان الحکم حدثنا ابن نافع قال اخبر شعیب عن الزہری قال اخبرنی عبید اللہ بن عبداللہ بن مسعود ان عبداللہ بن عباس اخبرہ ان ابا سفیان بن حرب اخبرہ ان ہرقل ارسل علیہ فی رکب من قریش۔ یہ بہت بڑی حدیث میں نے حضرت کو سنا، حضرت نے میرے لیے دعا کی ہے سنبھل میں۔ وہ بعمل عالم۔ اور ایک ابھی زندہ ہے بریلی میں، صالح ملت فخر اہل سنت زندہ بزرگ شخصیت حضرت مفتی صالح صاحب شیخ الحدیث جامعۃ الرضا بریلی۔ وہ بزرگ شخصیت ہیں اور بعمل عالم ہے زمانے کے اندر۔ تو میں نے بتایا نا، میں دونوں طبقوں میں رہا ہوں، دونوں طبقوں کے پیروں کو بھی دیکھا ہے، دونوں طبقوں کے عالموں کو بھی دیکھا ہے۔ ان میں سے میں نے چند بتا رہا ہوں کہ جو بعمل میں نے پایا۔ اب میں نے بریلی طبقے کے بتا دیا آپ کو، اب دیوبند کے طبقے میں جاؤ۔ محی السنت شیخ ابراروق صاحب ہردوئی والے رحمۃ اللہ علیہ، وہ بعمل عالم، ایسے بعمل عالم جو سنت پہ عمل بھی کرتے تھے اور کرواتے بھی تھے۔ مشہور ہے محی السنت، ان کا لقب ان کو ملا ہے۔
حضرت شیخ ابرہ الحق صاحب ہردوئی والے رحمۃ اللہ علیہ. تو اسی طرح سے ہمارے یہاں سروج میں ایک بہت بعمل عالم تھے، ان کی تو مثال بہت کم ملے گی پورے ہندوستان میں. قطب وقت حضرت مولانا مفتی عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو امام المحدثین حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد. ان کی زندہ کرامت یہ تھی، یعنی ایک کرامت میں بہت سی تھی. ایک کرامت یہ تھی کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو آٹومیٹک اسکول بند، کالج بند، دفاتر بند، سرکاری دفاتر بند، بازار بند، غیر مسلموں نے دکانیں بند کر لی بغیر کہے، اپیل نہیں کیا، بغیر کہے. اور ایک نے بتایا صاحب عدالت بند ہو گئی، ہم تو عدالت میں گئے کہ عدالت بند. ایک نے مجھے بتایا کہ غلہ منڈی میں تھے، غلہ منڈی بند، کہ کوئی کہہ نہیں رہا، خود بخود بند. یعنی آٹومیٹک غیر مسلموں پہ بھی اثر پڑا. یہ تھے حضرت مفتی عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو ایسے باول عالم ہندوستان میں کم ہے. اب میں آپ کو جلدی جلدی بتاتا ہوں. قرآن میں اللہ نے فرمایا بلا تموتن الا وانتم مسلمون، نہ مرو تم مگر مسلمان ہو کے. اللہ فرماتا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک میرے نزدیک پسندیدہ مذہب اسلام ہے. میں اسلام کی تبلیغ کرتا ہوں، میں دیوبند بریلی اہل حدیث مودودی کی تبلیغ نہیں کرتا ہوں، میں اسلام کی. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. تو اسلام کی تبلیغ کرو، یہ فرقوں کی طبقوں کی تبلیغ مت کرو. اللہ نے فرمایا ولا تفرقوا، آپس میں تفرقہ مت کرو. واقعہ سنو. حضرت شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو کہا کہ ذرا سنبھل کے چلو، راستہ خراب تھا، کہیں گر مت جانا. کہا حضرت آپ سنبھل کے چلو، آپ عالم ہو، اگر آپ گر گئے تو پورا عالم گر جائے گا. آپ عالم ہو، آپ گر گئے تو پورا عالم گر جائے گا. تو یہ بتاؤ کتنی بڑی مثال ہے. آج کے زمانے میں عالموں کو دیکھو، جہاں چاہتے ہیں کھا لیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں پی لیتے ہیں. تو عالموں کی زبان میں اثر اسی وجہ سے نہیں ہے کہ 40,000 تقریر کر لے رہے ہیں، 50,000 روپے تقریر کر لے رہے ہیں. آج کے دور میں ایسے عالم بہت کم ہیں جن کی ہمیں مثال بنانی چاہیے، جیسے ہمدرد ملت، سدا بہار اہل سنت، ستون اہل سنت حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب قاسمی قطب مالیگاؤں. امام اہل سنت ہے وہ پورے مالیگاؤں کے. پورے مالیگاؤں والوں کو ان کی قدر کرنا چاہیے. ایسے لوگوں کی قدر کرو جو آج کے زمانے میں ہمدرد ملت ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.